پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین ہمیں یہاں بھی عزت دے اور مرنے کے بعد ہماری قبر کو منور کر دے، قبر کو قبر کے جنت کی کیاریوں کو کھول دے اور جنت الفردوس کے اندر بلند والا مقام پر فائز فرمائے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر، اس فانی دنیا کے اندر، اس فقیر دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ دن اور رات، صبح اور شام ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، بھلائیوں کے کام کرتے ہیں، ہمیں رات کی تاریکی اور تنہائی میں جا کر کے سوچنا چاہیے۔ جب انسان صبح سے لے کر شام تک جو کچھ اعمال کرتا ہے، جب اپنے بستر پر جائے تو اس کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ہم اور آپ صبح کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے نکلتے ہیں، شام کو جب اپنے گھر لوٹتے ہیں تو اپنے مال کا حساب کرتے ہیں، تجارت کا حساب کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو کتنا دیا، کتنا لیا، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے دن بھر میں کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، ہمارے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے، ہماری زبان کے ذریعے سے کس کو تکلیف پہنچی ہے، ہم نے کس کو فائدہ پہنچایا ہے، ہم نے اپنی تجارت میں کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے فراڈ کیے ہیں، کتنے دھوکے دیے ہیں، کس کے ساتھ غلط کام کیا ہے، غلط رویہ کیا ہے، ہم نے اپنی زبان کے ذریعے سے، ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے کیسے کیسے اعمال انجام دیے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہو، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو۔ اللہ رب العالمین سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے مومنو، اے اللہ والو، تم اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور تم میں سے ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب رکھنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ تم اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جو تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ تم رات کی تاریکی اور تنہائی میں کیسے اعمال کرتے ہو، دن کے اجالے میں اور تنہائی میں کیسے اعمال انجام دیتے ہو۔ آپ اکیلے میں آ کر کے یا رات کی تاریکی اور تنہائی میں اگر آپ تہجد گزاری کرتے ہو یا زناکاری اور فحاشی کے کام کرتے ہو، ان تمام اعمال سے اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ رات کی تاریکی اور تنہائی ہے، ہم اکیلے ہیں، کسی کے ساتھ غلط کام کر لیں گے، جھوٹ بول دیں گے، فراڈ کر دیں گے، کچھ بھی اعمال کر لیں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ رب، وہ پروردگار، وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما، جو عرش پر مستوی ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ دیکھ ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے دونوں کندھوں پر دو فرشتے مقرر کر رکھے، جسے قرآن کرامن کاتبین کہتا ہے۔ اور یہ فرشتے جو ہمارے دونوں کندھوں پر موجود ہیں، ہماری اچھائیوں کو اور برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں، ہمارے نام اعمال اور رجسٹر میں لکھتے رہتے ہیں۔ یہی فرشتے کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، جو ہم پیش کیے جائیں گے، یہی فرشتے ہمارے نام اعمال کو کھول کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ایک گنہگار، ایک کافر، ایک مشرک کہے گا، اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے، کیسا رجسٹر ہے جس نے میرے تمام اعمال کو، چھوٹے بڑے اعمال کو لکھ ڈالا ہے۔ اے اللہ، یہ کیسا نام اعمال ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب کرے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے پڑے گا، اپنے راستوں کو بدلنا پڑے گا، اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا۔ اگر آج ہم پر جو مصائب آئے ہیں، جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہم پر ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب بھی ہو یا اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو۔ ان تمام ایام میں، ان تمام حالات میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، آپ مالدار ہیں، تو آپ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے
مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العالمین کے بندوں پر بھی ان کا اپنا پیسہ خرچ کیجئے. آپ کے سماج کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر جو غریب طبقہ ہے، جو محتاج طبقہ ہے، جو پریشان حال لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، آپ کا پڑوسی بیمار ہے، آپ کا کوئی بھی بھائی بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنے بھائی کا تعاون کریں. اگر آپ اس دنیا کے اندر اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو یہی مال آپ کے لیے کل وبال جان بن جائے گا. یہ مال جس کو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کا مال نہیں، ہمارا مال نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں کہ آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، محتاجوں کا، بیواؤں کا، فقیروں کا، یتیموں کا اور بیواؤں کا خیال رکھیں. اللہ نے اگر آپ کو جھٹکے میں آپ کو پیسہ دیا، جھٹکے میں آپ سے پیسہ کھینچ بھی سکتا ہے. اس لیے آپ اپنے پیسے کا صحیح استعمال کیجئے، ورنہ یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ بال بچے جس کے لیے آپ کماتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو، کچھ کام نہیں آئے گی آپ پہ، نہ دنیا کے اندر نہ کل قیامت کے دن. اس لیے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کے انعامات اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کے احسانات پر شکر گزاری کرتے ہوئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے انعامات اور احسانات سے مستفید ہوتے ہوئے، کثرت سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جتنا ہم سے ہو سکے اللہ کے راستے میں، آج کے ان پیچیدہ ماحول میں، آج کے اس مصائب زدہ ماحول اور حالات میں، خاص طور پر اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے. اگر آپ اس دنیا کے اندر صدقات و خیرات کرو گے، اپنے مال کا صحیح استعمال کرو گے، یہ صدقہ اور یہ خیرات آپ کے قبر کو نور سے منور کر دے گی. کل قیامت کے دن یہی صدقہ و خیرات آپ کو رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ دے گی. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه، رواه البخاری ومسلم. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن 7 ایسے خوش نصیب لوگوں کو رب العالمین اپنے خصوصی طور پر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، کتنا خطرناک منظر ہوگا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے، ایک باپ نے اپنے بیٹے سے، بیٹی اپنی ماں سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. رب العالمین 7 ایسے خوش نصیبوں کو جنہوں نے اس دنیا کے اندر 7 ایسے اعمال انجام دیے تھے، ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا انسان وہ ہوگا ایسا عادل حکمران جس نے اس دنیا کے اندر اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتین کے ساتھ، اپنے متبعین کے ساتھ، اپنے ہمسایہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوگا. اگر وہ کسی محلے کا اگر وہ رہبر اور قائد رہا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا ہوگا، عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا. ایسے عادل حکمران کو، ایسے صاحب ثروت شخصیت کو رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اور امام العادل ورجل، اور دوسرا انسان وہ ہے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے. محل استشہاد یہ ہے کہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله. وہ خوش نصیب انسان جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستے میں خرچ کیا ہوگا. ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، نہایت ہی خاموشی کے ساتھ رازدارانہ طور پر کسی بھائی کا تعاون کیا ہوگا، کسی غریب کی مدد کی ہوگی، کسی بیوہ اور یتیم کی پرورش اور کفالت کی ہوگی، کسی صاحب ثروت انسان نے کس کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ، ریاکاری اور مکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، شہرت و نمود کے لیے نہیں کہ میں 500